ہمیں یہ رمضان کا مہینہ کچھ سبق دے گیا، ہمیں یہ رمضان کا مہینہ شوق دلا گیا، ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں رغبت دلا گیا۔ کیا رغبت دلا گیا؟ اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہاری زندگی کے اندر گناہوں سے بچنے کا ہنر اور گناہوں سے بچنے کا مادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینے میں مشق کرائی، اللہ رب العزت نے روزے رکھوا کر ایک مہینے میں شوق پیدا کرایا گناہوں سے بچنے کا، ایک مہینے میں گناہوں سے بچنے کی رغبت دلائی، شیطان کو قید کر دیا گیا، لوگوں کو عبادت کی رغبت دلائی، لوگوں کو عبادت کا شوق دلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، شریعت صرف چند روز کے لیے نہیں ہے، شریعت پوری زندگی کے لیے ہے۔ یہ ایک مہینہ تو رغبت دلانے کے لیے آتا ہے، یہ ایک مہینہ شوق دلانے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تقوی صرف رمضان میں ہو، نہیں، بلکہ اس رمضان کے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تقوی جس طرح تم رمضان کے مہینے میں کرتے ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہو، بد اخلاقی سے تم بچتے ہو، بد نگاہی سے تم بچتے ہو، بد کرداری سے تم بچتے ہو، اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچ جائے، تم ان تمام سب باتوں سے بچتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، رمضان یہ پیغام دیتا ہے، اے لوگو رمضان میں تم نے مشق کر لی، اب اس کا اثر تمہاری زندگی میں اگلے رمضان تک ہونا چاہیے۔ یہ تقوی صرف رمضان تک ہی محدود نہیں ہے، اس تقوی کا اثر، اس روزے کا اثر اگلے 11 مہینے نظر آنا چاہیے، اگلے زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اگلے 11 مہینے تمہارے اندر شوق دلا دیا گیا، رغبت دلا دی گئی، ٹریننگ دے دی گئی۔ جب کسی چیز کو جو ہے لوگوں پر لادا جاتا ہے، مسلط کیا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اس کی مشق ہوتی ہے نا، اس کی مشق کرائی جاتی ہے، ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں ٹریننگ کرا دی، رمضان کے مہینے میں شوق پیدا کر دیا، کس لیے؟ کہ آئندہ کی زندگی تمہاری 11 مہینے کی ہے، تمہاری زندگی کے اندر 11 مہینے کے اندر اس ایک رمضان کے روزے رکھنے کی برکات، اس کے ثمرات تمہاری زندگی کے اندر آنے چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ گیا تو تم سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے، تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ گیا تم سب سے بڑے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ گیا تم سب سے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس دور میں نمازیں پڑھنے بھی آسان، تہجدیں پڑھنی بھی آسان، تلاوت قرآن بھی آسان، ذکر و اذکار بھی آسان، عبادت بھی آسان، ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہے، لیکن گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو اور زیادہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ اس دور میں اگر کوئی آدمی نوافل کا اہتمام زیادہ نہیں کرتا، صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ اس سے بڑا متقی ہے جو تہجد گزار ہو۔ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، لیکن زندگی کے اندر گناہ ختم نہیں ہو رہے، رات کو رو رہا ہے، رات کو جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، صبح کو اٹھتا ہے نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، صبح کا اٹھتا ہے نہ نگاہ کی حفاظت نہ زبان کی حفاظت، صبح کو اٹھتا ہے گناہ کے اندر ملوث ہے، راتوں کو تہجد میں پوری رات گزار رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی صرف فرائض پڑھ رہا ہے، صرف فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں، لیکن گناہ سے بچتا ہے۔ وہ جو گناہ سے بچنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ولی ہے۔ اس دور میں اگر ولی کوئی بننا چاہتا ہے، اس دور میں اللہ کا پسندیدہ کوئی بننا چاہتا ہے، تو نمازیں، یہ عبادتیں سب اپنی جگہ ہے، لیکن عبادت کر کر اپنی زندگی کو گناہ سے جو بچاتا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہوگا، وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ یہی رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے، یہی رمضان ہمیں یہ سبق سکھلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اے لوگو سن لو، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز، اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے مکرم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو نماز خوب پڑھتا ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو نوافل بہت پڑھتا ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو تلاوت قرآن کرتا ہو۔ یہ سب عبادتیں اپنی اپنی جگہ ہے، ان کا بھی انکار نہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا تمہاری تلاوت ہو، تمہاری نماز ہو، تمہارا روزہ ہو، تمہاری زکوٰۃ ہو، تمہارا صدقہ ہو، سب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر زندگی کے اندر تقویٰ نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر زندگی کو ہم نے گناہ سے نہیں بچایا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پیغام ہم کو رمضان دے رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بتایا اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کا ہنر اور شوق پیدا کرایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور اپنے بچوں کے خاطر وہ حرام کو منہ نہیں لگاتا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں من امرہ یسرا، تقوی کا فائدہ، گناہ سے بچنے کا فائدہ اللہ آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا ہی اپنی شان کے مطابق، دنیا کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں، زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو انسان گناہ سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جو رمضان کا مقصد تھا، جو رمضان کا اصل مقصود تھا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو تنگی سے نجات دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، تم نے زندگی کے اندر گناہ سے بچنے کا مادہ پیدا کر لیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا، وہاں سے تمہارا ذہن بھی نہیں جا سکتا، تمہارا ذہن اس طرف رسائی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا، اللہ رب العزت اتنا رزق دے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم سب لوگ چھوٹے تھے تو زندگی کے اندر کیا تھا؟ روپیہ پیسہ کہاں تھا؟ نہیں تھا۔ کیا کسی کو پتا تھا کہ میں آگے چل کے کروڑ پتی بن جاؤں گا؟ کیا کسی کو پتا تھا کہ میں آگے چل کر 1 لاکھ پتی بن جاؤں گا؟ کس کو معلوم تھا میرے گھر عالی شان ہو جائے گے؟ کس کو معلوم تھا میری زمینیں ہو جائے گی؟ لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر اور گناہ سے بچنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمارے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو روزہ رمضان یہ جو چلا گیا یہ ہمیں سبق دے گیا اور بتلا گیا کہ زندگی کے اندر تقوی ہوگا تو زندگی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔